بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو دورہ صرف و نحو میں خوش آمدید۔ آپ لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل پہ عربی سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تعلیلات۔ پچھلے لیکچر میں 7 اقسام آپ لوگوں نے سیکھی: صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز اجوف۔ یہ جو 7 قسمیں ہیں ان میں سے مثال کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ یاد رکھیے کہ ان 7 اقسام میں کچھ حروف کا رد و بدل ہوتا ہے۔ حروف کے رد و بدل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: تعلیل، تخفیف، ادغام۔ تعلیل ان فعلوں میں ہوتی ہے جن میں حرف علت آگے ہوں، واو یا، اور تخفیف اس فعل میں ہوتی ہے جس کے اندر حرف اصلی کی جگہ حمزہ آ گیا ہو، یعنی محموز کے اندر۔ ادغام اس فعل میں ہوتا ہے جس کے اندر ایک جنس کے 2 حرف آ گئے ہوں، یعنی مضاعف۔ اس کے علاوہ باب افتعال میں بھی کچھ حروف علت آ جائیں تو وہاں بھی ادغام ہوتا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک فعل مثال ہے۔ اس کے اندر ہم دیکھیں کہ بھلا کیا کیا ان میں سے چیزیں ہوتی ہیں۔ تخفیف تو اس میں نہیں ہوتی چونکہ اس کا تعلق واو یا سے ہے، جبکہ تخفیف کا تعلق حمزہ سے ہے۔ باقی اس میں تعلیل بھی ہو رہی ہے اور ادغام بھی ہو رہا ہے۔ تعلیل میں یہ 4 چیزیں شامل ہیں: حذف، ابدال، ادغام اور اسکان۔ حذف کا مطلب ہے کہ ریموو کر دینا، ختم کر دینا، گرا دینا، ہٹا دینا، اور ابدال کا مطلب ہے بدل دینا۔ نام سے ظاہر ہے تو ایک حرف کو دوسرے حرف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ادغام کا مطلب ہے کہ ایک حرف کو دوسرے میں داخل کر دینا، 2 حرفوں کو ملا کے ایک بنا دینا، اس کو ادغام کہتے ہیں، مدغم کرنے کو۔ اسکان کا مطلب ہے کہ اس کو ساکن کر دینا، اگر وہ متحرک ہے تو اس کو ساکن کر دیا جائے، زبر زیر پیش کو جزم میں تبدیل کر دیا جائے۔ تو یہ چیزیں تعلیل کے اندر ہوا کرتی ہیں۔ فعل مثال میں ان 4 چیزوں میں سے یہ چیزیں ہوتی ہیں: حذف ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے یا ادغام ہوتا ہے۔ حذف کا یہ ایک نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے ہم کچھ اصول بھی وضع کریں گے کہ آخر وہ کون سے اصول ہیں جن کی وجہ سے یہاں سے حرف علت حذف ہو رہا ہے۔ اور یہ ابدال کی صورتیں ہیں 3، جن کے اندر ایک حرف دوسرے حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ادغام کی ایک صورت ہے جس کے اندر ایک حرف تبدیل ہو کر دوسرے میں مدغم ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے حذف کو لے لیں کہ کس صورت میں حذف ہوتا ہے۔ فعل کے وزن پر اگر مصدر آ جائے وعدن اور واو شروع میں ہو تو وہ واو گر جاتی ہے اور اس کے بدلے میں آخر پہ گول تا لگا دیتے ہیں۔ یہ پہلا اصول ہے، یہ آپ نوٹ فرما لیں کہ مصدر کے شروع میں واو ہو، فعل کے وزن پر ہو، فعل کے وزن پر ہو تو اس کی واو حذف ہو جاتی ہے۔ جیسے ویدن سے عدتن، البتہ اس کے عوض، اس کے بدلے آخر میں گولتا آتی ہے۔ یہاں دیکھیں وسعن سے ساعتن، یہاں زبر آ گئی ہے، یہاں زیر آئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ واو تو حذف ہو گئی۔ اس کا اصول یہ ہے کہ اگر مضارع مفتوح العین ہو، یعنی اس کے عین کلمہ پر فتح ہو، جیسے یوسع، یوسع وہ یعنی فاتح یفتح ہو کے وزن پر آ رہے باب سے آ جائے، یا سمع یسمع باب سے آ جائے یوسع، تو اس کے مصدر سے واو
حذف ہوگی، نیز عین کلمہ مفتوح ہوگا، مفتوح ہوگا یعنی اس پر فتح دی جا سکتی ہے، دی جائے گی، جیسے ساعتن قرآن میں یہ لفظ بھی ہے۔ یہ جو وطرن یا وعدن ہے، اس کی واو حذف نہیں ہوگی۔ وطر کی اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ مصدر نہیں ہے، اور وعدن کی اس لیے واو حذف نہیں ہوگی کہ یہ واو مکسور نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں فعل ان کے وزن پر نہیں ہے بلکہ فعل ان کے وزن پر ہے یہ مصدر، اس لیے یہ واو حذف نہیں ہوگی۔ تیسرا اصول کیا ہے کہ علامت مضارع پر فتح ہو اور عین کلمہ کے نیچے زیر ہو، اس وقت جو واو ہے گر جائے گی۔ نوٹ فرما لیں، علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان آنے والی واو حذف ہوتی ہے، حذف ہو جاتی ہے، جیسے یعیدو سے یعیدو۔ اس سے جب ہم نے فعل امر بنایا مضارع سے، تو ظاہر ہے یہ مضارع سے امر بنا ہے تو واو پہلے ہی سے حذف ہے، علامت مضارع غائب کر دیتے ہیں اور آخر سے ساکن کر دیتے ہیں۔ اور فعل نہیں میں بھی واو نظر نہیں آ رہی ہے آپ کی، کیونکہ یہ مضارع سے بنا ہے، شروع میں لا لگا کے آخر سے ساکن کر دیا۔ چوتھا اصول آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کسرہ علامت مضارع مفتوح اور مفتوح العین کے درمیان واو آ رہی ہے اور تب بھی حذف ہو رہی ہے، تو یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ کسرہ ہو، تو ہم کہیں گے کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ علامت مضارع مفتوح ہو اور حرف حلقی ہونا یہاں شرط ہے، مفتوح ہو تو واو حذف ہو جاتی ہے، یہ چاہے حرف حلقی عین کلمہ کی جگہ آئے، جیسے یہابو میں عین کلمہ کی جگہ ہے، اور چاہے لام کلمہ کی جگہ پہ آئے۔ تو جب یہ فاتحہ یفتح باب سے مفتوح العین ہوگا تو تب بھی واو حذف ہو جائے گی۔ یہ 4 مواقع ایسے ہیں جس میں واو حذف ہوتی ہے، اور مثال بابی میں حذف کا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ یائی کے اندر یہ اصول لگتا ہی نہیں ہے، وہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ مثال یائی میں حذف والا معاملہ نہیں ہے، وہاں یا ابدال ہوگا، آگے جیسے مثالیں آ رہی ہیں، یا ادغام ہوگا۔ ابدال کہاں ہوگا؟ اب ابدال ہوتا ہے اس صورت میں، یہ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ واو سے پہلے زیر ہو تو وہ واو ما قبل حرکت کے موافق تبدیل ہو جائے گی، جیسے واو سے پہلے زیر تھی تو وہ یا میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ زیر کے بعد واو پڑھنا ثقیل ہے تو اس کو خفیف کر دیا ہم نے، تو یہ بن گیا میعاد۔ یہ اصول لکھ لیں، اصول نمبر 5، حرف علت۔ ہم حرف علت لکھیں گے تو اس میں واو بھی آ جائے گی، یا بھی آ جائے گی۔ حرف علت ساکن ہو تو وہ ما قبل حرکت کے موافق بدل جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں حرف علت واو ساکن ہے، ما قبل زیر ہے تو یہ یا میں تبدیل ہو گیا۔ یہاں حرف علت یا ساکن ہے، ما قبل ضمہ ہے یعنی پیش، تو یہ اس کے موافق واو میں چینج ہو گیا، مویقنن سے موقنن بن گیا۔ جب کوئی لفظ جمع ہو اور اس کے شروع میں واو مضموم ہو تو وہ واو الف میں تبدیل ہو جائے گی، حمزہ میں بدل جائے گی۔ وجوہن سے وجوہن بن گیا، وشاہن سے ایشاہن بن گیا، واحدن سے احدن بن گیا۔ اب واحدن تو جمع نہیں ہے، تو یہاں سے ہمیں قاعدہ یہ ملتا ہے کہ اگر واو شروع میں متحرک آ جائے، چاہے ضمہ ہو، فتح ہو، کسرہ ہو، تو وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ قاعدہ نمبر 6 نوٹ فرما لیں۔ واو کسی
لفظ کے شروع میں متحرک ہو تو وہ حمزہ میں بدل جاتی ہے۔ یہاں دیکھیں، وجوہن واو بدل کے حمزہ بن گئی، وجوہن بن گیا، وشاہن واو حمزہ میں تبدیل ہو گئی، اشاہن بن گیا، واحدن واو تبدیل ہو کے احدن بن گیا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے بدلنا، یہ قاعدہ جائز ہے اور واجب نہیں ہے۔ ایک اور اصول ہے کہ اگر شروع میں دو واو متحرک آ جائیں، جیسے وباسلن، اس میں سے ایک پہلے واو کو حمزہ میں بدل دیں گے اور یہ واجب ہے۔ جیسے قاعدہ آپ نوٹ فرمائیں، آغاز میں دو حرف دو واو متحرک ہوں تو پہلے کو حمزہ میں بدلنا واجب ہے، ضروری۔ تو یہ ہو گیا ابدال، کہ جب واو تبدیل ہو رہی ہے یا تبدیل ہو رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ادغام کی جانب۔ اگر تائے افتعال سے پہلے واو ہو جائے یا آ جائے تو وہ واو بھی اور یا تا میں تبدیل ہو کے اگلی تا میں تائے افتعال میں مدغم ہو جاتی ہے۔ اب تاقدہ سے ات تاقدہ، ای تاثرہ سے ات تاثرہ، یہ 8واں قاعدہ۔ تائے افتعال سے پہلے فعل مثال کی واو اور یا ساکنہ تا میں بدل کر تا میں مدغم ہو جاتی ہے، یعنی شامل ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی تبدیلی بھی آ گئی، بدل بھی آ گیا، ابدال بھی ہو گیا اور ادغام بھی ہو گیا۔ تو یہ تھے آج مثال کے قواعد جو آپ لوگوں نے سیکھے ہیں۔ امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اس کی مزید مشق انشاءاللہ ہم قرآنی الفاظ سے کریں گے اور ایک گردان کر کے بھی کریں گے، لیکن یہ اگلے لیکچر میں ہوگا تاکہ آج کا یہ لیکچر زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ تو آپ کو کیا سمجھ آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور خاص طور پہ یہ بتائیے گا کہ اس طریقہ تدریس سے آپ کو کتنا آسان لگا۔ اور جو اہل علم حضرات ہیں، صاحب علم میں جو پہلے سے اس کے ماہر ہیں یا تدریس کر رہے ہیں، اگر انہوں نے ویڈیو دیکھی ہے تو وہ میری غلطی کی اصلاح ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔